السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کے خاص فضل و کرم اور بے پناہ عنایتوں کی بدولت آج ہم اس ویک کی آخری کلاس سورۃ البقرہ رکوع نمبر 4 آیت نمبر 30 سے 34 تک کی آیات کا خلاصہ اور ان آیات کا مطلب اور مفہوم سمجھنے کی کوشش کریں گی، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گی کہ اللہ تعالیٰ تیرے کلام پاک کو سمجھنے کے لیے یہ چھوٹی سی کوششیں ہماری قبول فرما، اور جو تو نے ہماری زندگیوں کے لیے ان آیات کے اندر مقصد چھپایا ہے یا اللہ وہ ہمارے ذہن اور ہماری آنکھوں کے سامنے اس کو عیاں فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت ہی رحم والا ہے۔ آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں۔ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بڑی پیاری اور خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ کون سا ذکر فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشین بنانے والا ہوں، اور ویسے بھی دیکھا جائے تو اس آیت میں سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا اور پھر ان کی فضیلت کا ذکر ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ کیا تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو اس مخلوق کو زمین کے اندر خلیفہ بنائے گا، وہ تو فساد کرے گی۔ للملائکہ، اب جو ملائکہ تھے وہ نورانی جسم رکھتے ہیں، نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، بس جو انہیں حکم دیا جاتا ہے نا وہ وہی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ یہاں پہ ایک حدیث ہم ایڈ کریں گے، مسند احمد کی حدیث ہے 406 نمبر پہ۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، ان میں سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی، سیاہ بھی اور درمیانی رنگوں کے بھی، اور اس طرح نیک اور بد اور نرم ہو، سخت طبیعت اور درمیانی طبیعت والے بھی۔ اس آیت میں خلیفہ سے مراد کیا ہے؟ خلیفہ سے مراد دوسروں کا جانشین، اور یہاں اس سے مراد آدم علیہ السلام مراد ہیں کہ یکے بعد دیگرے قیامت تک یہ جانشین کا سلسلہ ہمیشہ چلتا آئے گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے ارادے کا اظہار کیا تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سلف سے اس قصے کی جو روایات آئی ہیں ان کا حاصل یہ ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے 2000 برس پہلے زمین پر جنات رہتے تھے۔ ان جنات نے زمین پر طرح طرح کے فساد کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ایک گروہ کو جنات کی تنبیہ اور سرکوبی کے لیے بھیجا۔ پھر ان فرشتوں نے جنات کو مار مار کر ان جزیروں سے نکال دیا۔ اب بنی آدم کی پیدائش کا حال سن کر فرشتوں نے اسی قیاس پر یہ بات کہی تھی کہ جنات کی طرح بنی آدم بھی زمین پر فساد کریں گے، اور یہ تفسیر ابن کثیر کی حدیث ہے۔ مَن یفسد فیہا، جو اس میں فساد کرے گا، تو اس فساد سے مراد کون سے فساد ہیں؟ گناہوں کے ارتکاب، فساد فی الارض یعنی شرک اور کفر، یہی مین وہ فساد ہیں جس سے اگلے سارے فساد جنم لیتے ہیں۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، خون بہائے گا یعنی قتل و غارت گری کر کے زمین میں فساد پھیلائے گا۔ پھر فرشتوں نے ایک اور بات کہی، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ بات بطور اعتراض کے یا حسد کے نہیں تھی، کیونکہ فرشتے معصوم ہیں، بلکہ جب اللہ نے انہیں ایک نئی مخلوق پیدا کرنے کی خبر دی تو انہیں لگا کہ شاید جس طرح پہلے جنات تھے ایسے ہی اب یہ مخلوق بھی اسی طرح کی ہوگی۔ ان کو یہ بات سمجھ نہ آئی، اور ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اللہ تعالیٰ عبادت تو ہم بھی تیری کرتے ہیں، دن رات تسبیح کرتے ہیں، تعریف کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تو ہمیں فساد اور خون ریزی سے بڑی نفرت ہے، پھر ایسی نئی مخلوق کیوں پیدا کی جا رہی ہے جس میں انسان نما درندے بھی ہوں گے؟ کیا آپ کی عبادت کے لیے ہم کافی نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ وَإِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، فرشتوں میں وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، یعنی میں جانتا ہوں کہ ان میں انبیاء، صلحاء اور زاہد بھی ہوں گے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم غیب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اختیار پا کر بہت سے لوگ بگڑیں گے، تو کچھ لوگ وہ بھی ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے مقام کو پہچان جائیں گے، اگرچہ وہ تعداد میں کم ہوں گے لیکن ہیروں کی طرح قیمتی ہوں گے۔ قیمتی ہیروں کے لیے کوئلے کی کانوں کو بڑھنے پھیلنے کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ صحیح بخاری شریف 3223 نمبر پر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے، اور یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ فرشتے جو تمہارے یہاں رات میں رہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے دریافت فرماتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں، جب ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، اسی طرح جب ہم ان کے یہاں گئے جب بھی وہ عصر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ گویا فرشتوں کو اس لیے بھیجا کہ جس مخلوق کی پیدائش کی حکمت کی تمہیں جستجو تھی، اس میں یہ حکمت تھی جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو۔ اگلی آیت نمبر 31، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سارے کے سارے نام سکھا دیے۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔
फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई, फिर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, तुम मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ, इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्ची हो। इस आयत में अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरिश्तों पर फजीलत दी, और उस फजीलत की वजह क्या थी? कौन सी वो चीज़ थी जिसकी बिना पे अल्लाह ने आदम को फरिश्तों पर फजीलत दी? सबसे पहले अल्लाह ताला ने जो शर्फ दिया आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वो इल्म की खसूसियत थी। तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए मगर फ़रिश्तों को ना सिखाए। उसका ताल्लुक़ फ़रिश्तों के आदम को सजदा करने के बाद से है, लेकिन मौका महल की मुनासबत की वजह से पहले ज़िक्र फरमाया कि फ़रिश्तों को इल्म ना था कि खलीफा पैदा करने में क्या हिकमत है, और उन्होंने जब इसके बारे में सवाल किया तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ फ़रिश्तों, मैं वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। फिर अल्लाह ताला ने वअल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, आदम को सारे के सारे नाम सिखा दिए। अल्लाह ताला ने सैयदना आदम को फजीलत दी, इन्हें तमाम चीज़ों के नाम और इनका इल्म अता फरमाया। यहाँ पे एक हदीस है सही बुखारी शरीफ 4476 नंबर पर, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन क़यामत के दिन जमा होंगे और कहेंगे कि क्या ही अच्छा हो अगर हम किसी से अपने रब के पास सिफारिश करवाएं, तो वो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के पास आएंगे और कहेंगे कि आप तमाम इंसानों के बाप हैं। अल्लाह ताला ने आपको अपने हाथ से पैदा फरमाया, अपने फ़रिश्तों से आपको सजदा करवाया और आपको तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर इन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया, इन अशिया को जिनके नाम सैयदना आदम को सिखाए थे। फ़रिश्तों को आज़माने के लिए अल्लाह ताला ने उनके सामने पेश किया, ये देखने के लिए कि वो उनको पहचानते हैं या नहीं। फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माइ हाउलाई इन कुंतुम सादिकीन, फरमाया अगर तुम सच्चे हो तो मुझे इन चीज़ों के नाम बताओ। अल्लाह ताला ने फरमाया, तुम अपने गुमान में सच्चे हो कि तुम इस खलीफा से अफजल हो, तो इन चीज़ों के नाम बताओ। आयत नंबर 32, क़ालू सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। इस आयत में अल-फरिश्तों के जवाब की वजाहत है। उन्होंने कहा, आप पाक हैं, जो कुछ आपने हमें सिखाया है इसके सिवा हमें कुछ इल्म नहीं। फरिश्तों ने अपनी कम इल्मी का इतराफ़ किया और जवाब दिया कि अल्लाह, आपने हमें जितनी बात बता दी हम उतनी ही जानते हैं। सारी हकीकतों को जानने वाली और हिकमत वाली ज़ात तो आपकी है। फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह ताला तू पाक है, तू जानता है, हम नहीं जानते। इस सारे वाक़े से ये मालूम हुआ कि गैब का इल्म सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात को है। अल्लाह ताला के बरगज़ीदा बंदों को भी अल्लाह उतना ही इल्म देता है जितना अल्लाह ताला की चाहत होती है। व इन्नका अंतल अलीम, यकीनन आप ही सब कुछ जानने वाले हैं। अल्लाह ताला अल अलीम है, उसके इल्म से कोई चीज़ बाहर नहीं, उसने अपने इल्म से हर चीज़ का अहाता कर रखा है। आसमानों और ज़मीन में कोई ज़रा बराबर चीज़ अल्लाह ताला के इल्म से बाहर या पोशीदा नहीं है। अल हकीम, कमाल हिकमत वाले हैं। अल्लाह ताला अल हकीम है, उसने कोई चीज़ ऐसी पैदा नहीं की जो हिकमत से खाली हो, उसने कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया जो हिकमत से खाली हो। मखलूक में से कोई उसकी हिकमत से बाहर नहीं, वो कमाल हिकमत वाला है। सही मुस्लिम 6926 नंबर पे हदीस है, अल्लाह ताला को तस्बीह निहायत ही महबूब है। सैयदना अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है
کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ کلام نہ بتلاؤں جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے وہ کلام بتائیے جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب کلام یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ اسی طرح آیت نمبر 33، قال یا آدم انبئہم باسمائہم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب اس نے ان کے نام بتا دیے، قال الم اقل لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا، انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی غیب جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ فرشتوں پر سیدنا آدم علیہ السلام کی فضیلت کیسے ظاہر ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ جب آدم علیہ السلام نے وہ اشیاء کے نام بتائے تو فرشتے بڑے وہ نام بتانے سے قاصر رہے۔ اس سے آدم علیہ السلام کی فضیلت فرشتوں پر واضح ہو گئی۔ تو جب اس نے ان کے نام بتا دیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو آدم علیہ السلام کو پہلے ہی آگاہ کر دیے تھے، تو اس آیت کے اندر علم کی فضیلت اور اہمیت ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر دنیا کا نظام چلانے کے لیے علم کی بڑھوتری رکھی۔ قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کی غیب جانتا ہوں۔ غیب سے مراد چھپی چیزوں کا علم ہے۔ جب وہ غیب کا علم رکھتا ہے تو حاضر کا بھی علم بخوبی اس کے پاس ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7380 میں سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے تو وہ غلط کہتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ غیب کا علم اللہ کے سوا اور کسی کو نہیں۔ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں مخفی چیزوں کو بھی اسی طرح جانتا ہوں جس طرح ظاہر چیزوں کو جانتا ہوں، یعنی مجھے اس کبر غرور کا بھی علم ہے جسے ابلیس نے اپنے دل میں چھپایا ہوا ہے۔ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے انکار کر دیا، ابا واستکبر، انکار بھی کیا اور ساتھ تکبر بھی کیا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اس آیت میں جو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا جو حکم دیا تھا اس کی وضاحت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی آدم پر اپنا عظیم احسان یہ بیان فرمایا، کون سا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تعظیم دی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑھوتری دی اور ان کی تعظیم کے لیے سجدے کا اظہار کیا۔
اس کی وضاحت سورۃ الحجر آیت نمبر 29 سے ہوتی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ پھر جب میں اسے پورا بنا دوں اور اپنی روح سے اس میں پھونک دوں تو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر جانا۔ یہ سجدہ سجدہ تعظیمی ہے۔ تو سارے فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، تعظیم کی، سب جھک گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ اس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ابلیس پہلے فرشتوں میں تھا، جب انکار کر دیا تو وہ نافرمانوں میں شامل ہو گیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے نور سے پیدا کیے گئے اور ابلیس کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 81 میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی سجدے کی آیت پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان روتا ہوا ایک طرف چلا جاتا ہے اور کہتا ہے خرابی ہو اس کی یا میری۔ آدمی کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اب اس کو جنت ملے گی۔ مجھے سجدے کا حکم ہوا، میں نے انکار کیا یا نافرمانی کی تو لہٰذا میرے لیے جہنم ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس نے حسد اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کیا۔ سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلا گناہ یہی تکبر ہے جو ابلیس سے سرزد ہوا۔ سورۃ کہف آیت نمبر 50 میں بھی اس کی مزید وضاحت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ۔ جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ بہت ہی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے تکبر اور بڑائی کا ذکر کیا جس کی وجہ سے ابلیس اللہ کے راستے سے ہٹ کر شیطانی راستوں پہ چلا گیا۔ بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح مسلم شریف 7187 نمبر پر۔ سیدنا حارثہ بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، کیا میں تمہیں دوزخ والوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، جی ہاں ضرور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر جاہل اکڑ مزاج تکبر کرنے والا دوزخی ہے۔ اسی طرح تکبر کے بارے میں ایک اور حدیث صحیح مسلم 7051 نمبر پر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آسمانوں کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ پھر زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہیں؟ تکبر والے کہاں ہیں؟ ان تمام آیتوں سے پتہ چلا انسان کے لیے دنیا میں دو ہی ممکنہ راستے ہیں۔ انسان کے لیے ایک راستہ فرشتوں کے راستے کی طرح اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے جھک جانا، اور دوسرا راستہ ابلیس کی طرح اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور دوسروں کے آگے جھکنے سے انکار کر دینا۔ اس سے تکبر کی آگ پھوٹتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف جب بھی کوئی دعوت دینے کے لیے اللہ کا کوئی بندہ اٹھتا ہے پھر اس کے لیے امتحان کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ حق کی دعوت دینے والا بھی سیدنا آدم علیہ السلام کی طرح ہے، جس کے سامنے سب لوگوں کو جھک جانا چاہیے تھا، مگر تکبر اور تعصب کی وجہ سے جو لوگ حق کی دعوت قبول نہیں کرتے وہ ابلیس کی پیروی کرتے ہیں۔ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کیا اس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا۔ جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا وہ صرف حق سے ہی محروم نہیں ہوا بلکہ اللہ تعالیٰ سے بھی محروم ہو گیا۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔